बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अता तारड़ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत गई हुई थी अपने दो लोगों को रिहा करवाने के हवाले से जो इमरान खान हमला केस में, कातलाना हमला केस में मुलव्वस थे, और किस तरीके से आज अदालत ने उनको वहाँ से निकाल दिया और अदालत ने उनकी जो फौरी उनको रिहा करने की इस्तदाद थी उसको मुस्तरद किया। और अब इमरान खान कातलाना हमला केस गले पड़ गया है मुस्लिम लीग नून के। और जो गुलाम महमूद डोगर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट अब तक सामने आई है उस रिपोर्ट में ये बात वाज़े कर दी है कि इमरान खान पर हमला करने वाले 4 लोग थे, जो बाकायदा शवाहिद की रोशनी में ये रिपोर्ट सामने आई है। अता तारड़ लाहौर हाई कोर्ट में रो रो के चीख चीख के कह रहा था कि गुलाम महमूद डोगर एक बदमाश पुलिस वाला है, उसका आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये JIT गैर कानूनी बनाई गई है। JIT के नाम से उनकी चीखें हाई कोर्ट में जो सुनाई दे रही थी वो वाकई काबिल समाअत थी। लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है और जो JIT की रिपोर्ट सामने आई है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब इस रिपोर्ट पर रोना चीखना, क्योंकि उनका पूरा प्लान बेनकाब हो गया है, उनका रोना जो चीखना आज अदालत के सामने किया गया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको तफसील से JIT की रिपोर्ट आपके सामने रखने लगा हूं। ये गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था। आप जानते हैं गुलाम महमूद डोगर को जब इमरान खान ने JIT का सरबराह बनाया तो उसके बाद इनकी जानिब से जो हरकतें की गई, कभी उनको मुअत्तल कर देते थे, कभी उनकी मुअत्तली अगर फेडरल जो सर्विस ट्राइब्यूनल है वो एक मेंबर ख़त्म कर देता तो ये रातों रात एक डिवीजन बेंच बना के उस फैसले को मुअत्तल करवा देते। और भला हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और जस्टिस एजाजुल हसन साहब का कि उन्होंने इनकी जो मुअत्तली थी उसको ख़त्म किया और इनको बतौर हेड JIT काम करने की भी इजाज़त दी। मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ इनके गले पड़ेगी, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुद्दई हैं उनका बयान, जो बयान दिया गया था उस बयान की रोशनी में तफ्तीश की गई थी। ये जो सारी तफ्तीश की गई है ये उस FIR की बुनियाद पर नहीं की गई, क्योंकि FIR में सिर्फ एक बंदे को नामजद किया गया था और उसमें बाकी चीज़ों को देखा ही नहीं गया था। तो जब FIR हो जाए तो हमने देखा है कि जो तफ्तीशी अफसरान है वो अपनी मर्जी से बस इधर उधर जो FIR के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, इसके अलावा तफ्तीश में उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ तो पूरी गेम ही पलट के रख दी है गुलाम महमूद डोगर ने। जो रिपोर्ट के मदरजात सामने आए हैं उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान पर वजीराबाद में होने वाले हमले में तहकीकाती कमेटी ने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान पर 3 मुख्तलिफ अतराफ से गोलियां दागी गई हैं। 3 मुख्तलिफ अतराफ से गोलियां इमरान खान पर चलाई गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम नवीद के अलावा 3 और नामालूम हमला आवरों ने नामालूम हथियारों से गोलियां फायर की, जो कि काफ़ी ऊंचाई से चलाई गई थी। अब ये जो बात की जा रही थी कि एक ही बंदा है और फिर उसका बयान दिलवाया गया और फिर ये कहा गया कि ये सारा मजहबी जनू और ये और वो तो सारा कुछ ही बेनकाब हो गया कि नहीं, वो सिर्फ जो नवीद के अलावा 3 और नामालूम हमला आवर थे जिन्होंने तीनों अतराफ से इमरान खान पर हमला किया और वो काफ़ी ऊंचाई पर थे और वहां से हमला किया गया। और JIT जो गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में तश्कील दी गई थी, उन्होंने बताया है कि JIT ने अपने नताज में दावा किया है कि वजीराबाद में PTI के आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान को 3 गोलियां लगी हैं। और जो उन्होंने कहा कि JIT की तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से कुछ ज़ेर इल्तवा रिपोर्ट्स, जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो मौसूल होनी है, जिसके बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि JIT के नतीजे ने इस बात की तस्दीक की है कि वजीराबाद में रैली के मकाम पर तैनात पुलिस एहलकारों के हथियारों से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना इमरान खान के गार्ड्स से कोई जख्मी हुआ है, क्योंकि इनका मकसद था मौज़म गोंदल जो शहीद हुआ था उसको इमरान खान के गार्ड्स की गोलियों से मरवाना इनका मकसद था। और इस पर बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक मुहिम भी चलाई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों या गार्ड के जो वहाँ पे तैनात थे कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस एहलकारों के तमाम हथियारों की फोरेंसिक जांच PFSA ने की है। उन्होंने कहा कि JIT ने वजीराबाद में PTI मार्च के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से बेइंतजामी का भी मुशाहिदा किया है। और साथ ये भी बताया गया है कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी में कोताही की इब्तदाई रिपोर्ट्स के बाद हुकूमत पंजाब ने एक और आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है जो इस मामले की अलहदा से तहकीकात कर रही है। JIT का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि वजीराबाद हमले के दौरान
فائرنگ میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت 13 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں۔ نوید کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس نے عمران خان کے ٹرک پر گولیاں چلائی تھیں، اور جو باقی 3 افراد تھے وہ بھی مختلف ڈائریکشن سے گولیاں چلا رہے تھے۔ مصدق عباسی کا جو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ نوید مہر کے جھوٹ پکڑنے والی پولی گرافک ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسے اس نوعیت کے حملوں کے لیے باقاعدہ تربیت دی گئی تھی، اور وفاقی حکومت ان کو رابطے میں تھی، اور وفاقی حکومت ان کو تربیت بھی دے رہی تھی، اور وفاقی حکومت کی اما پر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ یہ جب اس کا پولی گرافک ٹیسٹ کروایا گیا، جس کو جھوٹ پکڑنے والی عرف عام میں مشین کہتے ہیں، اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ باقاعدہ اس کو ٹریننگ بھی دی گئی، اور باقاعدہ اس کا وفاقی حکومت سے رابطہ بھی تھا، اور اس میں جو 780 کی دفعات کے تحت جو مقدمہ ہے وہ درج ہوا ہے، اور اس کو سارا جو معاملہ ہے جے آئی ٹی کا یہ آگے چلے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، آپ دیکھیں نا، انہوں نے پہلے دن یہ تماشا لگایا، اب تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ عمران خان پر 4 لوگوں نے حملہ کیا ہے، ایک نوید تھا اور 3 اور لوگ تھے جنہوں نے، اور وہ کافی اونچائی پر تھے، اور انہوں نے عمران خان پر حملہ کیا ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قاتلانہ حملہ نہیں تھا بلکہ ایک مذہبی جنونی تھا، اور جس نے خود کوئی ایکشن لیا ہے؟ وہ مذہبی جنونی والا تو تماشا وہیں پہ ختم ہو گیا جب اس کی آڈیوز ویڈیوز کا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں جو رپورٹس ہیں۔ اب اس میں مسلم لیگ نون کے 2 کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ کارکنان نہیں تھے بلکہ یہ وہاں کے مقامی رہنما تھے، ایک وزیر آباد سے اور ایک گجرانوالہ کے سیکٹری انفارمیشن تھے، ڈویژنل سیکٹری انفارمیشن تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو ان کی جو پولیس ہے، جے آئی ٹی ہے، جے آئی ٹی ان کی تفتیش کر رہی ہے۔ اس پر مسلم لیگ نون نے ایک درخواست دائر کی، اور اس رپورٹ کے حوالے سے عطا تارڑ نے لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ جے آئی ٹی ہی غیر قانونی ہے، لوگوں کو اغوا کر کے حبس بے جا میں رکھا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ورکر مدثر اور احسن کو حراست میں لینے کی جو ہے وہ انہوں نے حراست میں لیا ہوا ہے، دونوں کو موبائل میں ڈالنے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ پنجاب پولیس مسنگ پرسنز کا کیس بنانا چاہتی ہے، آپ نے گرفتاری ڈالنی ہے تو ڈالیں، لیکن اب آپ لوگوں کو اٹھائیں، یہ روش اچھی نہیں ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ غلام محمود ڈوگر ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، غلام محمود ڈوگر جو یونیفارم میں ڈکیٹ ہے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے، آپ نے ایک ماں کے 2 بیٹے غیر قانونی طور پر اٹھا لیے۔ یہ وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں علاقائی جنہوں نے اسے دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ آج کچھ ہوگا، آج کچھ خاص ہوگا، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وزیر آباد عمران خان کا قافلہ نہیں پہنچے گا، ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تو یہ سارا کھیل اب ان کا بے نقاب ہو گیا۔ یہ گئے لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس صفدر سلیم صاحب ہیں، ان کی عدالت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وکلاء ایک درخواست لے کر گئے، اور عطا تارڑ اور مسلم لیگ نون کی قیادت کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ جسٹس صفدر سلیم صاحب کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور جسٹس صفدر سلیم صاحب نے سماعت کی۔ عمران خان پر حملے میں زیر حراست 2 مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی بایابی کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ 2 بھائیوں کو حراست میں لینے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈ موجود ہے جس میں دونوں ملزمان کو حراست میں پولیس لیتی ہے۔ عدالت عالیہ کے جسٹس صفدر سلیم شاہد نے کہا کہ دونوں بھائیوں کی والدہ ارشاد بی بی کی درخواست تھی، ارشاد بی بی کو مسلم لیگ نون خود نہیں اس میں پٹیشنر بنی، ارشاد بی بی جو والدہ تھی ان دونوں ملزمان کی، ان کو پٹیشنر بنایا گیا، اور جسٹس صفدر سلیم شاہد کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ جب جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب نے کہا کہ جی بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ پولیس نے رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، اور اس ویڈیو کی بنیاد پر ہمیں لگتا ہے کہ پولیس نے ان کو اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ تو عدالت نے کہا بھی آپ پولیس کے پاس گئے ہیں، آپ نے یہ ویڈیو ثبوت پولیس کو دیا ہے؟ تو کہا نہیں جی، وہ پولیس والے ہماری بات ہی نہیں سننا چاہتے، آپ انہیں کہیں کہ وہ یہاں عدالت میں پیش کریں۔ یہ سب سے اہم بات تھی، یہ چاہتے تھے کہ فی الفور، چونکہ جو ہیبیس کی پٹیشن ہوتی ہے، جب آپ حبس بے جا کی پٹیشن فائل کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کسی بھی شخص کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور اس کی گرفتاری جو درج نہیں کی لیکن غیر قانونی طور پر حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، تو پھر ہائی کورٹ اسی وقت ڈی پی او کو حکم کرتی ہے کہ کل ملزمان کو عدالت میں پیش کریں، اور پھر عدالت ریکارڈ دیکھتی ہے، اور ریکارڈ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔
جسٹس صفدر سلیم شاہد نے فوری طور پر ان کی بایابی کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو ڈی پی او کے پاس بھیج دیتے ہیں، آپ ڈی پی او گجرانوالہ کے پاس جائیں، وہاں اپنے جو دستاویزات ہیں یا جو آپ کے پاس جو آپ مبینہ طور پر ایک ویڈیو کہتے ہیں وہ جائیں، وہ آپ ان کو دیں۔ اس کے بعد ڈی پی او کو کہا عدالت نے کہ آپ اس معاملے پر تحقیق کریں اور پھر عدالت میں رپورٹ پیش کریں۔ پھر بھی عدالت میں رپورٹ مانگی ہے، ملزمان کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے نہیں کہا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا سابق آرمی چیف قمر باجوہ کے جنہوں نے اثاثوں کی تفصیلات لیک کی تھیں، ایف بی آر کے جو لوگ تھے، ان کو 10 12 دنوں کے بعد عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ اچھا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، جب اتنا بڑا وقوع ہو جائے تو ملزمان کو آپ نے پہلے شامل تفتیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ گرفتاری میں جیسے آپ ان کو گرفتار کر لیں گے اس کے بعد پھر معاملہ آگے چل پڑتا ہے۔ اب جی ان کو گرفتاری کس کیس میں کرتے؟ تفتیش کے بعد ہی ضمنی لکھی جائے گی نا۔ جو ایف آئی آر تھی اس میں تو ایک نوید تھا، نامعلوم بھی کوئی نہیں تھا، تو ان کو گرفتار اس ایف آئی آر میں تو نہیں کیا جا سکتا تھا، 7 کراس ورژن میں گرفتار کرنا تھا۔ اس کے لیے تفتیش مکمل کر کے وہ جو کراس ورژن تھا اس کی ضمنیاں بھی لکھنی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل تھیں جس کی بنیاد پر عدالتوں نے یا پولیس افسران نے دیکھنا ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے وہ جو 2 لوگ ہیں وہ سارا کچھ بتا دیں گے، وہ پورا کا پورا جو پلان ہے، کون ان کے ساتھ رابطے میں تھا، کیسے یہ سارا کچھ کروا رہا تھا، کہاں کہاں ان کو ٹریننگ دی گئی، وہ سارا کچھ بیان کر دیں گے۔ اس وجہ سے عدالت نے درخواست گزار کو ویڈیو ریکارڈ ڈی پی او کو دینے کی ہدایت کرتے ہوئے ڈی پی او کو ہدایت کی کہ ویڈیو کا جائزہ لینے کے بعد رپورٹ طلب کریں۔ درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تفتیش میں 2 بھائی مدثر اور احسن کو شک کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ پولیس نے تاحال دونوں کی گرفتاری ظاہر نہیں کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت دونوں بھائیوں کی بایابی کا حکم جاری کرے۔ عدالت نے کہا کہ آپ جائیں ڈی پی او کے پاس اور ڈی پی او آپ کی بات سنے گا اور قانون کے مطابق جو کارروائی ہوگا وہ کرے گا اور ہمیں بھی رپورٹ دے گا۔ جو ان کی ساتھ 151 کی اپلیکیشن تھی کہ جو ملزمان کو آج ہی بایاب کروایا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت نے وہ درخواست مسترد کر دی اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کی جو تفصیلات ہیں اب وہ کھل کر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو عمران خان نام لے رہے تھے، جس طریقے سے عمران خان کو خدشات تھے، وہ درست ثابت ہوئے اس تفتیشی رپورٹ میں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔